تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے کھڑا کیا جانا یہ کتنی بڑی سازش تھی، ملت کی وحدت کو توڑنے کی ایک شیطانی اور طاغوتی سازش تھی۔ اور اس بات کا ذکر علامہ اقبال نے پنڈت جواہر لال نہرو کے نام اپنے ایک خط میں کیا۔ علامہ اقبال نے لکھا کہ میں خود برہمن ہوں، میں جانتا ہوں کہ برہمن کس طرح سوچتا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ اسی برہمن دماغ نے یہ سازش کی ہے کہ مسلمانوں کی جو وحدت ہے، جو ان کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، اس سے توڑ کر سرزمین ہند میں ایک نبی کھڑا کر دیا جائے، تاکہ ان کا جو مرکز ہے، ان کا قائد، ان کا لیڈر وہ وہاں نہ رہے اور ملت کے شیرازہ منتشر ہو جائے۔ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے۔ علامہ اقبال اس سازشوں کو سمجھتے تھے اور اتنا اعتماد تھا ان کو اپنی رائے پر کہ انہوں نے جواہر لال نہرو جیسے برہمن کو مخاطب کر کے یہ بات لکھی تھی کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس چال کو، کیونکہ یہاں کا وہ جو دماغ تھا وہ پوری طرح انکریج کر رہا تھا، تائید کر رہا تھا غلام احمد جیسے بد کردار اور انتہائی پست سطح کے انسان۔ ہو سکتا ہے کہ علماء کرام نے ان دنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالی ہو۔ میں تو اس وقت بالکل قطعاً یہ ہمت اپنے اندر نہیں پاتا کہ میں اس بحث کو چھیڑوں۔ خدا کرے کہ لوگوں نے کچھ آپ کو بتایا ہو، کچھ کتاب آپ کو بتائی ہو کہ وہ کس کردار کا انسان تھا، اتنا کرپٹ، اتنا کرمنل کیریکٹر کا انسان کہ شاید ہم اپنے گھر کے 500 میٹر دور کسی ایسے غلیظ کردار کے انسان کو 2 منٹ کے لیے اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کو نبی بنا کے پیش کیا گیا۔ کون سا وہ جرم اور فحاشی، کون سی وہ بے حیائی ہے جو غلام احمد قادیانی کے کردار کا حصہ نہیں تھی؟ وہ لوگ جو ان کو ایسے کردار کے انسان کو نبی مانتے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کون سی قیمت ملی ہے اتنی جاہلانہ بات کے قبول کرنے کی۔ مجھے امید ہے کہ جو پہلو آج آپ کے سامنے اس عاجز نے مختصر وقت میں رکھے، اس سے خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سلسلہ نبوت کو مکمل کر دینے پر آپ کا یقین بڑھا ہوگا، آپ کا اطمینان بڑھا ہوگا، اور صرف یقین و اطمینان نہیں، اس کے نعمت ہونے کا احساس بڑھا ہوگا۔ جس طرح نبوت اور رسالت کے سلسلے کا جاری رہنا ایک دور میں نعمت تھا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل کر دینا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی عرض کر دوں، نبی کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے رہنمائی کا لینا، دوسرا اس رہنمائی کے مخاطب لوگوں تک پہنچانا۔ رہنمائی کے لینے والا دروازہ بند ہو گیا، وحی کا باب بند ہو گیا۔ اب نبوت کا دوسرا کام جو ہے کہ اس رہنمائی کو اللہ کی کتاب سے اور محمد رسول اللہ سے لے کر اقوام عالم کے ایک ایک فرد تک پہنچانا، یہ نبوت کا دوسرا کام آج بھی باقی جاری اور ساری ہے۔ اور یہ کام اجتماعی طور پر اللہ نے اللہ کے رسول کی امت پر ڈال دیا، ریپلیس کیا ایک سسٹم کو دوسرے سسٹم سے۔ انفرادی طور پر جو بندوں کو بھیجا جاتا تھا نبی و رسول بنا کر، وہ سلسلہ بند ہو گیا،
اور ایک پوری امت بھیج دی گئی، اجتماعی بعثت